لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ذكره للشرف الذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين. الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقین ورب المغربین ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صلوات پڑھنے پر محمد وآلہ. اگر زحمت نہ ہو تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں، ذرا ذرا سا، تھوڑا سا جگہ خالی، تھوڑا سا آ جائیں بھائی، ذرا سا. لائق صد احترام حاضرین فرش عزا اور صاحبان ولا، آپ کی اس عظیم الشان بارگاہ میں 1425 ہجری کے عشر محرم کی یہ دوسری تقریر ہے جس سے میں خطاب کرنے جا رہا ہوں. 2-3 دن کی گزارشات اور معروضات یقیناً آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگی. مسلسل سورہ مبارک نساء کی ایک آیت کو حصول برکت کے طور پر تلاوت کیا جا رہا ہے، اور اسی آیت کے ذیل میں نظام ہدایت اور اطاعت پر گفتگو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ آیہ کریمہ سورہ مبارک نساء کی ہے، جس کا آغاز جس لفظ سے ہو رہا ہے وہ ہے یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان. کل کی تقریر میں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ یا ایھا الذین آمنو قرآن مجید میں 89 مقام پر آیا ہے، اور لفظ ایمان قرآن مجید میں 480 مقام پر آیا ہے. کل کی گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ یہ صاحبان ایمان سے خطاب ہے، صاحبان اسلام سے خطاب نہیں ہے. صاحبان ایمان کون ہے اس کی بھی وضاحت فرمائی تھی. اب میں ایک حدیث پڑھ کے اپنے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں. 5ویں مولا نے ارشاد فرمایا کہ ایک چیز اسلام ہے، پھر اسلام سے جو بلند ہے وہ ایمان ہے، اور جو ایمان سے بھی بلند ہے وہ تقوی ہے، اور جو تقوی سے بھی بلند ہے اسے یقین کہتے ہیں. توجہ فرمائیے گا، اگر بات آپ تک پہنچے تو مجھے احساس دلائیے گا کہ ہر حسینی تک حسینی کی بات پہنچے گی. سب سے پہلی چیز کا نام اسلام ہے، اسلام سے اوپر ایمان ہے، ایمان سے اوپر تقوی ہے، اور تقوی کے اوپر جو معراج ہے اسے یقین کہا جاتا ہے. امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے خزانے سے اسلام کی بھی دولت تقسیم کی، ایمان کی بھی دولت تقسیم کی، اور تقوی کی بھی دولت تقسیم کی، مگر جو دولت سب سے کم تقسیم کی گئی اس دولت کا نام یقین ہے. اس دولت کا نام یقین ہے. کمال یہ ہے کہ جو دولت سب سے کم تقسیم کی گئی تھی مجلس حسین میں وہی تقسیم کی جاتی ہے. صلوات پڑھنا محمد وعلى محمد. جو دولت سب سے کم تقسیم کی گئی تھی اسی دولت کو مجلس حسین کے فیض سے بانٹا جاتا ہے تاکہ لوگوں کے یقین میں اضافہ ہو.
کیا ہے؟ یقین میں اضافہ ہو. اب آپ کہیں گے یقین، میں بتاؤں گا آپ کو یقین کا اضافہ. کوئی شیعہ ایسا ہے اس وقت جس کا یہ یقین نہ ہو کہ اس وقت فرش عذاب پر ہمارے ساتھ رسول خدا موجود ہے؟ یقین ہے کہ نہیں؟ اچھا جو چپ ہے ان کا نہیں ہے، پھر آج کیوں رہے بھائی؟ بتائیے آپ، یقین ہے؟ کیا اس وقت کوئی شیعہ ایسا ہے پوری دنیا میں جس کا اس بات پر یقین نہ ہو کہ میرا زمانے کا امام مجھے دیکھ رہا ہے؟ بس اسی کا نام تو یقین. تو جو چیز سب سے کم بانٹی گئی تھی مجلس حسین میں، وہ سب سے زیادہ بانٹی گئی. اب آیت کا جملہ لگا ہے، اطیع اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو. اے صاحبان ایمان، کس کی اطاعت کرو؟ اللہ کی اطاعت کرو. اطاعت کے لیے ضروری ہے کہ انسان پہچانتا ہو. اطاعت کے لیے ضروری کیا ہے؟ کہ انسان پہچانتا ہو. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، یہاں جتنے بیٹھے ہیں، آپ اللہ کو جانتے ہیں یا پہچانتے ہیں؟ بولیے بھائی، بولیے، جانتے ہیں یا پہچانتے ہیں؟ زور سے بولیے نا، بولنے پہ ٹیکس نہیں ہے. بولیے. غلط، نہ جانتے ہیں نہ پہچانتے ہیں، صرف مانتے ہیں. اللہ اکبر. آپ نہ اللہ کو جانتے ہیں اور نہ پہچانتے ہیں. آپ کیا، دنیا میں کوئی بھی مسلمان چاہے جتنی اونچی ٹوپی لگا لے، چاہے جتنی لمبی داڑھی چھوڑ دے، مگر وہ صرف جانے گا، پہچانے گا، مانے گا مگر نہ جاننے گا نہ پہچانے گا. کیوں؟ اس لیے کہ میرا جملہ نہیں ہے کہ جسے آپ آہستہ سے سن کے بیٹھ گئے کہ مولوی اپنی کہہ رہا ہے. یہ مرسل اعظم کا جملہ ہے. مرسل اعظم کی حدیث موجود ہے، جا کے دیکھ لیجیے گا. کہنے لگے یا علی، اسے کسی نے نہیں جانا، یا میں نے جانا یا تم نے جانا، پھر مجھے کسی نے نہیں جانا، یا اس نے جانا یا تم نے جانا، اور علی تمہیں بھی کسی نے نہیں جانا، یا اس نے جانا یا میں نے جانا. حدیث پر سن لیجیے، یا علی اسے کون جانتا ہے؟ یا تم یا میں. مجھے کون جانتا ہے؟ یا وہ یا تم. اور تمہیں کون جانتا ہے؟ یا وہ یا میں. آپ نے حدیث کا مزہ ہی نہیں لیا. پھر سن لیجیے تاکہ بات توحید پہ آگے بڑھ جائے. اسے کون جانتا ہے؟ اسے جاننے والے دو، ایک نبی ایک علی. نبی کو جاننے والے دو، ایک جلی اور ایک علی. اور علی کو جاننے والے دو، ایک جلی ایک نبی. مگر تم نے غور ہی نہیں کیا، اللہ کو جو دو جانتے ہیں نا، اللہ بڑا ہے وہ دونوں چھوٹے ہیں. نبی کو جو جانتے ہیں ان میں ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے، مگر علی کو جو جانتے ہیں وہ دونوں بڑے ہیں. صلوات پڑھو اور محمد والے محمد پاک. اطاعت کے لیے ضروری ہے کہ جانا جائے. جب تک جان پہچان نہیں ہوگی تب تک آپ، مگر مشکل یہ کہ جنہیں جان پہچان کرنا ہے وہاں تک ہماری رسائی نہیں ہے. ہمارے یہاں ہم کہتے ہیں جی اللہ ہے. آپ اللہ کو نہیں جانتے، آپ اللہ کو نہیں جانتے، اللہ کے اسم کو جانتے ہیں، اللہ کے نام کو جانتے ہیں. اب ہر آدمی کہتا ہے جی بات اللہ سے شروع کرتے ہیں علی تک آ جاتی. پھر میں کہہ رہا ہوں دنیا اللہ کے نام کو جانتی ہے، اللہ کو نہیں جانتی. یہ اللہ نام ہے، خدا نام ہے، رحمان نام ہے، رحیم یہ نام ہے، یہ سب اسم ہے نا. اب آپ کہیں گے جی آپ کیوں، سنیے یہ کیا ہے؟ نام. میرا بھی ایک نام ہے، آپ کا بھی ایک نام ہے، ان کا بھی ایک نام ہے، سب کا ایک نام ہے. نام کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ بولیے آپ. نام کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب کوئی پکارنے والا ہو. تم نے غور ہی نہیں کیا. نام کی ضرورت کس وقت پڑتی ہے؟ جب کوئی پکارنے والا ہو. اگر کوئی پکارنے والا نہیں ہوگا تو کوئی ضرورت ہی نہیں. مثلاً آپ اس پورے شہر میں اکیلے ہوں، آپ کے نام کی ضرورت پڑے گی؟ جب تک کوئی پکارنے والا نہیں ہوگا. اب تم کہتے ہو اہل بیت کو کیوں مانتے ہیں؟ اہل بیت ہی وہ تھے جس نے بتایا کہ یہ اللہ ہے. ہائے ہائے صلوات پڑھیں اور محمد والے محمد پاک. اہل بیت ہی وہ تھے جنہوں نے اسے نام دیا. اگر وہ پکارنے والے نہ ہوتے تو نام کی ضرورت ہی نہیں تھی. وہ تو کہہ چکا تھا میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے انہیں پیدا کر دیا، اپنے نور سے پیدا کیا.
اچھا اس نے چاہا کہ وہ پہچانا جائے تو اس نے اپنے نور سے اسے پیدا کر دیا، مگر جسے پیدا کیا نا اس کا نام محمد تھا، مگر پھر ایک مشکل تھی کہ ایک پیدا تو کر دیا مگر پھر ایک مسئلہ پیدا ہو جائے گا، یہ بھی ایک اور وہ بھی ایک، لہذا وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے علاوہ کوئی ایک رہے، لہذا اس نے کہا محمد تیرے نور سے ایک اور بنا دوں گا، صلوات پڑھے محمد والے محمد پر، توجہ فرمائی، اللہ نام ہے، نام، اللہ کیا ہے؟ نام ہے، نام کی ضرورت جب پڑتی ہے جب کوئی پکارنے والا، اللہ کو پکارنے والوں کا نام ہے اہل بیت، جنہوں نے اللہ کو پکارا وہ کون ہے؟ وہ اہل بیت۔ دوسرا جملہ آپ کے ذہن عالیہ تک محفوظ ہوگی، دوسرا جملہ کیا ہے؟ ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا 2 منٹ تک، اللہ نام تھا، پکارنے والے اہل بیت تھی، وہ تو چھپا ہوا خزانہ تھا، اس نے چاہا میں پہچانا جاؤں، اس نے ایک ذات کو پیدا کر دیا، پھر خیال آیا میں بھی ایک، یہ بھی ایک، کل کو یہ نہ کہہ دے یہ بھی واحد میں بھی واحد، تو اس نے پھر اسی نور سے ایک نور کو پیدا کیا تاکہ میں ایک رہوں یہ 2 رہیں، بھائی میں ایک رہوں اور یہ 2 رہیں، اب ان 2 نے مل کے پوری کائنات تک توحید پہنچائی۔ اب ہم تک کتنی توحید آئی؟ ہم تک توحید جو آئی ہے وہ یہاں تک آئی ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہمارا مؤذن صبح شام حنفی مالکی حنبلی قادری شیعہ سنی جیلانی جس کی بھی مسجد ہو کھڑا ہو کے صبح کہتا ہے اللہ اکبر، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے، آپ نے غور ہی نہیں کیا، اللہ سب سے بڑا ہے، تو تم جو روز کھڑے ہو کے کہہ رہے ہو اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے، تو یہ تو بتاؤ وہ سب کون ہے؟ بھئی آپ جو کہہ رہے ہیں نا، دیکھیے میں اب سوچ رہا تھا مگر مجھے کل وہی کرنا پڑے گا، تھوڑی سی اس بات کو سمجھیں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، تھوڑا سا سخت ہے، ہمیں پہلی اطاعت کا حکم دیا گیا، کس کا؟ خدا کی اطاعت کا حکم دیا گیا، وہ خدا کون ہے جسے ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ ہمیں مصلی پہ جا کے مسجد میں جا کے سب سے پہلے کیا کہنا اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے، تو بھائی اللہ کس سے بڑا ہے؟ سب سے بڑا، وہ سب کون ہے؟ اللہ زمین سے بڑا ہے، اللہ آسمان سے بڑا ہے، اللہ کس سے بڑا ہے؟ تو اللہ زمین و آسمان سے نہیں، زمین و آسمان کی تو حیثیت ہی نہیں ہے، کچھ ایسے ہیں جو بڑے ہیں، اللہ ان سے بھی بڑا ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے اللہ اور ہے 14 اور ہے، سب بڑے بڑے محمد والے محمد پر۔ تھوڑا سا سخت ہو، اللہ اور ہے 14 اور ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، وہ 14 بڑے ہیں مگر اس سے بڑے نہیں، یاد رکھنا علی ولی اللہ ہے، اللہ نہیں ہے، جو علی کو اللہ کہے وہ کل بھی لانتی تھا، وہ آج بھی لانتی ہے اور وہ قیامت تک لانتی رہے گا، یہ شیعت کا عقیدہ ہے، اسے اسٹیکر بنا کے اپنے دماغ پر چپکا لو کہ علی اللہ نہیں ہے، علی ولی اللہ ہے۔ اب میں ہاتھ جوڑ کے اپنی تقریر کا پہلا جملہ صرف کر رہا ہوں، ساری توحید ہو کر، علی اللہ نہیں ہے، علی ولی اللہ ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، ایک طالب علم سے لے کر وقت کے مرجع تک شیعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ جو علی کو اللہ مانے وہ کل بھی لانتی تھا، آج بھی لانتی ہے اور قیامت تک لانتی رہے گا، مگر یاد رکھو جو علی کو اپنے جیسا مانے وہ بھی لانتی تھا۔ جو علی کو اللہ مانے وہ بھی لانتی، اور جو علی کو اپنے جیسا مانے وہ بھی لانتی ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ علی اللہ نہیں ہے، علی ولی اللہ، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمیں ماں نے گھٹی میں سکھایا۔ اللہ وہ ہے جسے اہل بیت سجدہ کرتے ہیں، اللہ وہ ہے جس کے سامنے علی جھکتا ہے۔ یاد رکھنا یہ 14 اس کائنات میں اللہ بننے نہیں آئے، اللہ کو منوانے آئے، یہ 14 اللہ بننے نہیں آئے،
یہ اللہ کو اللہ منوانے آئے ہیں. اللہ تو اللہ تھا, اللہ نے ان کو کچھ صفات عطا کی تھی. اب جا رہے, کبھی کبھی آپ کہتے ہیں سب ایک جیسے ہیں, سب ایک جیسے نہیں ہیں, نہ نبی سب ایک جیسے ہیں, نہ رسول سب ایک جیسے ہیں, سب ایک جیسے ہو ہی نہیں سکتے. بزم رسالت میں سب ایک جیسے نہیں تھے, بزم امامت میں سب ایک جیسے نہیں تھے, صحابہ کی دنیا میں سب ایک جیسے نہیں تھے. اب آپ صحابہ کچھ اور نہ سمجھیے گا, میں صحابہ کہہ رہا ہوں. سلمان کا ایمان اور تھا, عمر کا ایمان اور تھا. جا رہے جناب سلمان, جا آگے آگے کلے ایمان, پیچھے پیچھے سلمان. ایک قبرستان سے گزرنے لگے, قبر آئی, علی نے ٹھوکر ماری, اندر سے ایک مردہ نکلا. علی نے کہا گھر چلا جا, وہ گھر چلا گیا. سلمان خوش, میرے مولا نے کمال کر دی, ٹھوکر مار کے قبر. 2 قبر چھوڑ کے پھر تیسری قبر آئی. علی رکے, ہاتھوں کو اٹھایا, پروردگار. قبر پھٹی, ایک مومنہ نکلی, کہنے کے گھر چلا. سلمان نے دونوں منظر دیکھے. علی تو آگے بڑھ گئے, سلمان وہیں رک گئے, نہیں پہنچے. یہ سلمان ہے, یہ سلمان ہے جس کی تربیت علی نے کی ہے. یاد رکھیے گا, بزم رسالت میں بیٹھنا اور ہے, مزاج شناس رسالت ہونا اور ہے. بزم اہل بیت میں بیٹھنا اور ہے, مزاج شناس اہل بیت ہونا اور. سلمان مزاج شناس تھے, اس لیے کہ سلمان نے ہر بات علی سے پوچھی تھی. کہنے لگے علی یہ بتائیے کہ معرفت کیا ہے, معرفت کیا ہے. مسکرا کے کہنے لگے معرفت یہ ہے کہ اگر ہماری کوئی بات تمہارے سامنے بیان کی جائے, حلق سے اتر جائے تو معرفت, اور حلق میں اٹک جائے تو بغاوت ہے. حلق سے اتر جائے تو معرفت ہے, اور حلق میں اٹک جائے تو کیا ہے. میں کہا ٹھیک ہے. اب علی نے آگے بڑھ کے دیکھا, سلمان وہیں کھڑے. آؤ سلمان. کہنے مولا آؤں کہاں, میری تو سمجھ میں یہی نہیں آیا. جب میں یہیں تک آپ کے ساتھ نہ چل سکا تو پھر آگے کیا چلوں گا. نہیں پہنچے آپ. علی نے کہا نہیں سلمان تمہیں لے کر چلے گے. کہا تو مولا اگر لے کے چلنا ہے تو پہلے یہ بتائیے, قبرستان ایک ہے, شہر ایک ہے, جگہ ایک ہے, دن بھی ایک ہے. ایک دن میں ایک شہر میں ایک ہی قبرستان میں آپ نے 2 کام کی. ایک قبر پہ ٹھوکر ماری, مردہ نکلا, میں خوش ہو گیا. یہ مولا کا کمال تھا, یہ مولا کا جلوہ تھا. آپ آگے بڑھے, اسی قبرستان میں دعا کر رہے ہیں. مولا بس 2 ہی قبروں کا تو فاصلہ ہے, یا تو دونوں پہ ٹھوکر مارتے یا دونوں پر دعا کرتے. اپنی ولایت کو جمع کرو, جملہ سنو, یا دونوں پہ ٹھوکر مارتے یا دونوں پہ دعا کرتے. علی نے مسکرا کے کہا سلمان ٹھوکر مارنا کافی تھا, کہ تو مولا دعا کیوں کی. کہ دعا اس لیے کی تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے رب منوانے آئے ہیں, رب بننے نہیں آئے. رب منوانے نہیں آئے. رب منوانے نہیں آئے. اچھا ادھر والے کچھ کمزور ہیں, آگے لیا, کیا مشکل ہے بھائی بولیے نا. رب منوانے آئے ہیں, رب بننے. توحید سمجھانا ضروری ہے, توحید سمجھانا. جانتے کیوں؟ اس کی ایک وجہ ہے. دیکھیے 2 چیزیں, ایک عقیدہ ہے, ایک عمل. نماز کے بغیر کچھ نہیں ہے. الصلاۃ عمود الدین, یہ دین کا ستون ہے, اس کے بغیر کچھ نہیں ہے. یہ قبول تو سب کچھ قبول. نماز پڑھنا چاہیے, واجب ہے, اللہ کی جانب سے حکم ہے, اور یقیناً آپ پڑھتے بھی ہوں گے, پڑھنا چاہیے. اچھا اگر خدا نہ خواستہ آپ نے نماز نہ پڑھی اور قضا ہو گئی, اور آپ قضا نماز کر کے اس دنیا سے چلے گئے, اگر آپ کی اولاد لائق ہے تو یا تو خود پڑھ لے گی یا پڑھوا دے گی. آپ کو وہاں ٹینشن کی ضرورت نہیں. اگر آپ نے روزے چھوڑ دیے تو بعد میں بچے رکھوا کے فائل بھجوا دیں گے کہ ابا ہم نے کلیئر کرا دیا. آپ نے صاحب استطاعت ہو کے بھی حج نہ کیا تو بچے بعد میں آپ کی جانب سے حج کرا کے فائل بھجوا دیں گے کہ ابا آپ کلیئر ہو گئے. یہ ہے عمل. مگر اگر کوئی خدا کو نہیں مانتا اور اس کا بیٹا مانتا رہے تو بھائی صاحب چاہے بیٹا اتنی موٹی کتاب توحید پہ لکھ دے,
اور ابا کے سال ثواب کے لیے لکھ دیں. ابا پہنچیں گے, ابا کو کوئی ثواب ملے گا؟ کیوں نہیں ملے گا؟ کیونکہ ثواب وہاں پہنچایا جا سکتا ہے جہاں عمل ہو. نہیں پہنچے. ثواب کا معاملہ کیا ہے؟ ثواب کیوں؟ نماز پہنچا دیا آپ نے, روزہ پہنچا دیا, حج پہنچا دیا, توحید نہیں پہنچ رہی ہے. پہنچا دیجئے توحید. اجی توحید نہیں پہنچ سکتی. کیوں؟ کا اعمال پہنچائے جا سکتے ہیں, عقیدہ نہیں پہنچایا جا سکتا. تم نے غور ہی نہیں کیا. اعمال پہنچائے جا سکتے ہیں, عقیدہ پہنچایا نہیں پہنچے. اگر پہنچ جاتے تو یہ مجمع پہنچ جاتا. اعمال پہنچائے جا سکتے ہیں, عقیدہ پہنچایا نہیں جا سکتا. تو اگر نماز کمزور ہے تو یہ تو پہنچائی جا سکتی ہے, مگر اگر علی کو نہیں مانتا تو اولاد باپ کے دل میں علی اتار نہیں سکتی ہے. عقیدہ توحید پہنچایا نہیں جا سکتا. آپ جیسا خدا کو یہاں مانتے ہیں ویسی ہی جزا ملے گی. جیسا آپ خدا کو مانتے نا. دیکھیں ہم خدا کو کیسے مانتے ہیں. ہمارا عقیدہ یہ, ہوا چل رہی ہے تو خدا ہے, بارش آ رہی ہے خدا ہے, زلزلہ آ رہا ہے تو خدا ہے. جن چیزوں سے ہم خدا کو پہچانتے ہیں وہ کام خدا کرتا ہی نہیں ہے. اس کے لیے تو اس نے فرشتے معین کیے ہیں. غور ہی نہیں کیا. کچھ شاید آج باتیں سخت ہو گئی. جن کاموں کی وجہ سے تم خدا کو پہچانتے ہو وہ کام خدا کرتا ہی نہیں. ہوا چل رہی ہے تو خدا, اس نے تو فرشتہ لگایا. لوگ مر رہے ہیں تو ملک الموت کی ڈیوٹی کیا ہے بھائی؟ خدا تھوڑی آ رہا ہے. اب آپ جائیے, میں تو اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہوں. میں نے قرآن میں خدا کے تو ہی کام پڑھ دیکھے ہیں, اس کے علاوہ نہیں. یا وہ درود پڑھتا ہے یا انتظار کرتا ہے. صلوات پر محمد وآل محمد پر. آپ کہتے ہوا چل رہی ہے, آپ کہہ رہے میں میرٹھ گیا, ہمارے یہاں ایک شہر ہے میرٹھ گیا, وہاں کچھ اہل سنت کے جوان آ گئے. انہوں نے کہا مولانا ہم تو آپ کو سنتے ہیں. بھائی چلیے سنتے ہوں. کہیں گے آپ سے ایک سوال ہے. میں نے کہا ہمیں یہ بتائیے کہ شیعہ قوم شرک کیوں کرتی ہے؟ میں نے کہا ہم, اب وہ اچھا آج کا دور کیا ہے, ہر آدمی بات کرنے سے پہلے موبائل نکال لیتا. اچھا میں نے جیسے ہی کہا بھیا نے فوراً نکال لیا. ٹھیک ہے نا, موبائل نکال کے مولانا کی بات ریکارڈ کی جائے گا. تو میں نے کہا کہ نہیں ہم تو شرک نہیں کرتے. تو کہنے لگے شرک ہے, قرآن میں صاف لکھا ہے مدد صرف اللہ سے مانگو, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اور آپ علی سے مانگ رہے ہیں. میں نے ان کے ہاتھ سے موبائل لے لیا. موبائل کہنے نہیں ہم ریکارڈ نہیں کر رہے. میں نے کہا ریکارڈ بھی کر لیں, موبائل تو دے. خیر اس نے موبائل دیا. تو میں نے کہا اس میں سم کس کمپنی کا؟ کہنے لگا جیو کا ہے. جیو کا ہے. تو میں نے کہا یہ جیو کا سم آپ کہاں سے لائے؟ تو کہنے لگا یہ باہر دکان ہے وہیں سے لیا ہے. تو میں نے کہا آپ کو نہیں پتا کہ یہ امبانی کا ہے؟ آپ کو نہیں پتا کہ امبانی کا ہے؟ اب جس کی سمجھ میں نہیں آیا وہ اللہ جانے کیوں نہیں سمجھ پایا. میں تو بالکل اردو میں بات کر رہا ہوں. میں نے کہا آپ کو نہیں پتا کہ یہ جیو کا ہے, امبانی کا ہے, امبانی ممبئی میں رہتا ہے, یہ کرتا ہے. اس نے کہا مولانا میرے اندر رکھ لے. بھلا ایک سم لینے ممبئی تھوڑے جاؤں گا, لہٰذا اس نے جگہ جگہ اپنے نمائندے رکھے ہیں. میں نے کہا بس یہی توحید کا مزاج ہے. اس نے 14 کو نمائندہ بنا کے بھیج دیا ہے. نہیں مل گئے. آپ جو یہ سم کارڈ ڈال رہے آپ کو نہیں پتا کس کا. جس دکان سے آپ نے سم کارڈ خریدا ہے یہ سم کارڈ اس کا ہے, اس کے باپ کا ہے, اس کے دادا کا ہے, اس کے خاندان کا ہے. اس نے تو ایک کمپنی کی فرینچائزی لے لی. اس نے کہا جی یہ ہے کمپنی کا, مگر کمپنی اس کے ہاتھ سے دلا رہی ہے. بس ہمارا بھی تو عقیدہ یہ ہے رزق اس کا ہے, دلائن کے ہاتھ سے رہا ہے. ہائے ہائے عزتیں اس کی ہے, دلائن کے ہاتھ سے رہا ہے. موت و حیات اس کے اختیار میں, مالک اہل بیت کو بنایا ہے. مالک اہل بیت کو بنایا. یاد رکھنا دنیا کے سب سے بڑے عالم توحید کا نام ہے رسول. دنیا کے سب سے بڑے عالم توحید کا نام ہے رسول. رسول سے بڑا عالم توحید نہ کوئی تھا, نہ ہے, نہ ہوگا. اچھا جی, اگر رسول عالم توحید ہے تو پھر معلم کون ہے؟ معلم توحید کا نام ہے علی.
جتنی گفتگو اپنی زندگی میں علی نے توحید پر کی ہے، جتنی گفتگو علی نے توحید پر کی ہے اتنی کسی نے کی نہیں بھائی. خدا کے مزاج کو جتنا علی نے بیان کیا ہے کسی نے اور تھوڑی بیان کیا. آپ جا کے دیکھیے ایک جملہ آپ ہر شب جمعہ پڑھتے ہیں، یا سری الرضا، اے جلدی راضی ہو جانے والے رب. یہ مزاج کس نے بتایا؟ یہ جو جملہ ہے یا سری الرضا، اے جلدی راضی ہو جانے والے رب، یہ مولوی صاحب نے بتایا، یہ علامہ نے بتایا، یہ کس نے بتایا؟ یہ علی نے تو بتایا. آپ جو دعائے کمیل پڑھتے ہیں وہ خدا کے مزاج کو بتایا جا رہا. ایسا خدا، ایسا خدا، ایسا خدا. اچھا ہمارے ہندوستان پاکستان میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب ایک چیز لا کے کھڑی کرتے ہیں نا اس کے سامنے دوسری چیز خود بخود کھڑی لا کے کر دیتے ہیں. یہ نہیں، یہ نہیں، یہ. اب ہر زمانے میں ایک بحث ہوئی، ایک زمانے میں مقابلہ چلا ہمارے یہاں، بھائی یہ جو ہیں یہ تبرعی ہیں اور یہ اصلاح پسند ہے. اچھا آپ تبرعی بن گئے اور آپ اصلاحی بن گئے تو اس میں دونوں میں سے آپ کا کیا ہے؟ اسلام نے تو فروع دین میں بتا دیا تھا کہ تولا بھی ہے تبرع بھی ہے اور دونوں ماننا ہے. تم نے تبرع مانا تو تم یہ بن گئے. اس کے بعد آگے بڑھیے کہ جی وہ ایک زمانے میں مقابلہ چلا تھا امامے والا ٹوپی والا. چلو بھائی حد یہ ہو گئی کہ اب ہم نے مسلح پہ مقابلہ کرنا شروع کر دیا. وہی دو پارٹیاں بن گئی. ایک کہہ رہی تھی حدیث قصہ پڑھیں گے، دوسرے نے کہا نہیں جی دعائے کمیل پڑھیں گے. اور بھائی دعائے کمیل کی فضیلت جانتے کتنی؟ فرمایا انسان روز پڑھے، روز نہیں پڑھ سکتا، ہفتے میں ایک بار پڑھے. ہفتے میں ایک بار نہیں پڑھ سکتا، مہینے میں ایک بار پڑھے. مہینے میں ایک بار نہیں پڑھ سکتا تو وہ سال میں ایک بار پڑھے. سال میں ایک بار نہیں پڑھ سکتا، زندگی میں ایک بار پڑھے. کتنی بڑی تاکید. اب یہ تاکید کی جا رہی ہے. اب لوگوں نے کہا جی نہیں، یا تو حدیث قصہ پڑھی جائے گی یا پھر دعائے کمیل. دو پارٹیاں ہوگی، ایک حدیث قصہ والی ایک دعائے کمیل والی. وہ جو دعائے کمیل والے تھے وہ کہنے لگے حدیث قصہ کی جو سند ہے وہ مضبوط نہیں ہے. انہوں نے کہا اچھا سند کی بات، انہوں نے سندیں ڈھونڈنا شروع کر دی. اچھا یہ سارا مقابلہ نہ اللہ کے لیے ہو رہا ہے نہ اہل بیت کے لیے، یہ صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ میری چلے. اور اس مقابلے کی بنیاد ہے جہالت. کیونکہ جو مقابلہ کر رہا ہے اس احمق کو یہ بھی نہیں پتا کہ حدیث کیا قصہ کیا ہے اور نہ اسے پتا کہ دعائے کمیل کیا ہے. اب جملہ کہہ رہا ہوں تاریخ ساتھ تم تک پہنچے تو تمہاری آواز نظر تک جانا چاہیے. وہ کہتا ہے کہ دعائے کمیل پڑھو، وہ کہتا ہے حدیث قصہ پڑھو. بھیا چاہے دعائے کمیل پڑھو چاہے حدیث قصہ پڑھو، دعائے کمیل کا اپنا ثواب، حدیث قصہ کا اپنا ثواب. دعائے کمیل کی اپنی فضیلت، حدیث قصہ کی اپنی فضیلت. بس دونوں میں فرق یہ ہے، دعائے کمیل میں اور حدیث قصہ میں فرق یہ ہے کہ دعائے کمیل وہ ہے جس میں علی نے بتایا کہ اللہ کیا ہے، حدیث قصہ وہ ہے جس میں اللہ نے بتایا اہل بیت کون ہے. نکل کے نہیں مل گئے. اچھا یہ نام تو آپ کو یاد ہوگا نا، حیدر ہے، یاد ہے؟ ہے یہ دال رے، بھئی یہی دو دفعہ ملا کے کہنا. اس کے کہنے میں کوئی مشکل نہیں ہے، کہیں گے تو شاید کہیں فائدہ ہو جائے گا. ہاں نہیں میں سکھا دوں نا، اب یہ بھی سکھانا پڑے گا. صلوات پڑھے محمد والے. محلی میں توحید کا نام ہے علی. علی سے زیادہ توحید. اجی تم خدا کو پہچان نہیں سکتے، تم میں دم ہی نہیں ہے، تمہارے پاس اتنا علم ہی نہیں، پھر کیا کریں؟ اب علی کے پاس چلے گئے لوگ، مولا ہم خدا کو پہچاننا چاہتے ہیں. مسکرا کہنے لگے تم خدا کو نہیں پہچانتے. پھر ہم کیا کریں؟ کہنے لگے اپنے کو پہچان لو، خدا کو پہچان لو. آئے آئے جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، آئے 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 جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا. اب یہ سوچو جو اپنے نفس کو پہچانے جب وہ اتنا بڑا ہے تو جو نفس اللہ کو پہچانے تمہارے سننے میں سلام ہے. علی سے بڑا موجود ایک ہی ہے. دو چیزیں، ایک یہ ہے کہ آدمی کے اندر صلاحیت ہو. آدمی کے اندر صلاحیت ہے، آپ نے اسے لے جا کے کمپیوٹر پہ بٹھا دیا،
وہ چلا دے گا، آپ جو کہیں گے وہ کرتا چلا گا۔ ایک یہ ہے کہ وہ بیچارہ اسے پتا تو ہے کہ کمپیوٹر ہے، یہ نہیں پتا، اسے پتا ہے کہ وہ بس ایسے بیٹھتا تھا، بیٹھنے کے بعد کیا کرتا تھا اسے نہیں پتا۔ بس یہی پرابلم ہے کہ جنہیں چلانا آتا تھا انہیں بٹھایا نہیں گیا، اور جنہیں بٹھایا گیا تو سمجھ گئے سمجھ گئے۔ اچھا ادھر والے تھوڑے خاموش ہیں، پتہ نہیں کیوں۔ پھر سنیے بھائی، جنہیں چلانا آتا تھا انہیں بٹھایا نہیں۔ اطاعت اور ہدایت، پہلا سوال یہ کہ اطاعت کرنے سے پہلے یہ ہے کہ ہدایت کس سے لی جائے؟ بس جس سے ہدایت لی جائے گی اسی کی اطاعت کی جائے گی۔ کس سے کی جائے گی؟ جسے چلانا آتا تھا اسے بٹھایا نہیں گیا، اور جسے بٹھایا گیا اسے چلانا گیا۔ اچھا جو بیچارہ باہر سے آیا اسے تو بیٹھا ہوا ملا سامنے، اسے تھوڑی پتا تھا کہ اسے چلانا نہیں آتا، کہاں بیٹھا بھائی؟ جو جسے بٹھایا گیا ہے اسے چلانا نہیں آتا، وہ بیچارہ سیدھا اندر آ گیا۔ اس نے کہا بھائی آپ ہی ہو؟ اب بول بھی نہیں رہا۔ انہوں نے کہا بھائی صاحب آپ ہی ہیں؟ اس نے کہا میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ وہ جو یہاں ہوا کرتے تھے ان کے بعد اب آپ ہی ہیں؟ تو انہوں نے یہ نہیں کہا میں ہوں، انہوں نے کہا جب میں یہاں بیٹھا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ تو ہم ابھی 2 منٹ میں پتا کر لیں گے کہ تم ہو۔ کہنا کیا مطلب؟ کہہ لیں گے ہم آپ سے ایک بات کریں گے، اس بات کے بعد پتا ہمیں چل جائے گا کہ وہ آپ کو بٹھا کے گئے یا خود آپ آ کے بیٹھ گئے۔ کہاں بیٹھے ہیں بھائی؟ بے 2 منٹ کا کام، 2 منٹ میں پتا چل جائے گا کہ وہ آپ کو بٹھا کے گئے یا آپ خود آ کے بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا جی کر لو بات۔ تو انہوں نے کہا حضور جو سائیڈ میں تھے آس پاس، انہوں نے کہا سنیے آپ بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، چپ ہی رہیے۔ کہنا نہیں بھائی ایسے تھوڑی ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، کہا نہیں پوچھو۔ اس نے کہا جی قرآن مجید میں ایک آیت ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، آپ جانتے ہیں؟ تو انہوں نے اس سے پوچھا کیا ہے، کیونکہ جب یہ آئی تھی میں ساتھ نہیں تھا۔ تو اس نے کہا جی ہاں ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اس نے کہا جی ہاں ہے، یہ کہہ رہے ہیں۔ اس نے کہا ہے کہاں؟ تو یہ آیت بالکل صحیح ہے۔ اس نے کہا بھائی آپ قرآن میں ہے تو صحیح ہے نا؟ اس نے کہا جی اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس نے کہا بھائی ہر چیز پر قادر ہے اسی لیے تو قرآن کہہ رہا ہے۔ اس نے کہا جی ہر چیز پر۔ اس نے کہا ہر چیز پر۔ اس نے وہ بھی پڑا پکا تھا، وہ بھی کہلواتا رہا ہر چیز پر۔ اس نے کہا جی ہر چیز پر۔ تو کہنے لگا اگر اللہ قادر ہے تو کیا اس بات پہ قادر ہے کہ اللہ دوسرا اللہ بنا دے گا؟ بھئی اگر اللہ اس بات پر قادر ہے، کیسے پہ قادر، تو کیا دوسرا اللہ بنا دے گا؟ اب یہ کیا جواب دے؟ انہوں نے پھر اسے دیکھا، اس نے کہا میں نے نہ کہا تھا۔ انہوں نے کہا ہمیں سوچنے کا موقع دیا جائے، 3 دن کے بعد ہم جواب دیں گے۔ اس نے کہا جی 3 دن کی مہلت کیوں مانگی؟ کہنے گھر چلا جائے گا، کوئی بڑا پکا تھا وہ کہیں نہیں گیا، وہ 3 دن بعد پھر آ گیا۔ اس نے کہا جی وہ میں آیا ہوں سوال کرنے کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے، آپ نے کہا تھا، تو کیا اللہ دوسرا اللہ بنا سکتا ہے؟ اس نے کہا تیرا تو میں انتظار کر رہا تھا 3 دن سے، اس دن میں بھیج کے پچھتایا کہ کیوں؟ کہ تو تو ہماری لغت کے اعتبار سے، ہمارے سسٹم کے اعتبار سے واجب القتل ہے، تمہیں ہم ماریں گے، تمہیں تو ہم ڈھونڈ رہے تھے، قتل کرو اسے۔ اس نے کہا میرا جرم کیا ہے؟ کہنے لگا اتنا بڑا جرم، تو اللہ پر بہتان لگا رہا ہے، اللہ پر سوال اٹھا رہا ہے۔ اس نے کہا بھائی میں تو سوال کرنے آیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ اگر آپ میرے سوال کا جواب دے دیں گے میں مذہب بدل دوں گا۔ اس نے کہا ہمیں تیری ضرورت ہی نہیں مذہب کی، کیونکہ ہم نے بدل کے کیا کر لیا۔ اب جو سمجھ رہے ہیں خان صاحب، جو سمجھ رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں، جو نہیں سمجھ رہے انہیں پڑوسی سمجھائے گا کہ کہنا کیا چاہ رہے تھے۔ اس نے کہا جی کیا کہنے گا؟ ہمیں تیری ضرورت ہی نہیں، واپس چلا جا۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ بڑا مایوس ہو کے بیچارہ نکلا اپنی جان بچا کے۔ باہر ایک بوڑھا کھڑا ہوا ہے، انہوں نے بھائی صاحب کہاں گئے تھے؟ جی پتہ نہیں اندر سے آ رہا ہوں۔ تو کہنا کیا کرنے آئے تھے؟
کہنے لگا یہ نہیں بتاؤں گا. سمجھ گیا نا مزاج میں شدت کتنی ہے. اس نے کہا ہوا کیا؟ کہنے لگا بھائی ایک سوال کیا تھا، وہ تو قتل کرنے پہ آ گیا. انہوں نے کہا جی گردن اڑا دیں گے. انہوں نے کہا جی مار دیں گے. اس نے کہا گردن مارنا اڑانے کی تو بات ہی نہیں، مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی مسئلہ ہی. انہوں نے کہا میں تمہیں لے کے چلتا ہوں. اچھا یہاں جو تھا صوفہ لگا ہوا تھا، بڑا سسٹم تھا بنا ہوا، کوئی بادشاہ تھے، حاکم تھے. انہوں نے کہا جی چلو ٹھیک، لے گیا. انہوں نے کہا کہ یہ جو دروازہ ہے، اس نے کہا جہاں دربار لگا تھا وہاں تو جواب ملا نہیں، یہ ٹاٹ کے پردے سے جواب ملے گا. اس نے کہا پریشان نہ ہو، یہاں سے تو مقدر ملتا ہے. سوال کیا؟ مقدر یہاں سے مل رہا ہے، تقدیر یہاں سے مل رہی ہے، عزت یہاں سے مل رہی ہے، اولاد یہاں سے مل رہی ہے، ثروت یہاں سے مل رہا ہے، سب کچھ یہاں سے مل رہا ہے. جواب اندر پہنچ گیا. مولا کائنات بیٹھے ہوئے، اس نے چہرہ دیکھا، چہرہ علی کا دیکھا، اطمینان دل کو مل رہا ہے. علی نے کہا کوئی سوال لے کے آئے ہو؟ اس نے کہا جی سوال تو لایا تھا مگر اب پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں کر رہا، دل چاہتا ہے تمہارا چہرہ ہی دیکھ کے مذہب بدل دے. تم نے غور نہیں کیا، اب تم نے غور ہی نہیں کیا. دنیا میں اور اہل بیت میں فرق ہی ہے. دنیا تلوار سے اسلام پھیلا رہی تھی، اہل بیت کردار سے اسلام پھیلا. دنیا اسلام. مولا کائنات نے کہا کیا؟ اس نے کہا جی ایک سوال کا پوچھو. ڈر لگ رہا کہ ڈرنا، سوال پوچھو. اس نے کہا جی میرا سوال یہ کہ جو آیت ہے قرآن مجید میں ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پہ قادر ہے، کیا یہ سچی ہے؟ کہتے ہیں جس نے بھیجی وہ بھی سچا ہے، جو لایا وہ بھی سچا ہے، جس پر آیا وہ بھی سچا ہے، جس نے پہنچایا وہ بھی سچا ہے، اور جو بچائے گا وہ بھی سچا ہے. سچے سب سچے، لانے والا بھی سچا، بھیجنے والا بھی سچا، جس پر آیا وہ بھی سچا، جس نے پہنچایا وہ بھی سچا، اور جو بچائے گا وہ بھی سچا. اس نے کہا جی اگر یہی آیت ہے تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ کیا اللہ دوسرا اللہ بنا سکتا ہے؟ علی نے کہا کتنے اللہ؟ کہا ایک. علی نے کہا ایک تو کم ہے، 100 1000 2000 لاکھ 2 لاکھ کروڑ تو سوچ نہیں سکتا اللہ اتنے اللہ بنا سکتا. اس نے کہا کہ جی اگر اللہ سارے اللہ بنا دے گا تو پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا چاہے جتنے بن جائیں، یہ رہے گا وہ رہے گا. کیوں کہ یہ خالق ہوگا وہ مخلوق ہوگی. سلام علیہ محمد وآل محمد پر. اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے. آپ جائیے جتنے سوالات توحید کے حوالے سے علی ابن ابی طالب سے کیے گئے کسی اور سے نہیں کیے، اور جیسے آسان جواب علی نے دنیا کو دیے کوئی اور دے ہی نہیں سکتا. علی کا کمال یہ تھا کہ سوال سخت تھا، جواب آسان تھا. علی کا کمال یہ تھا. اب آپ جائیں، جتنا بڑا مولوی ہوتا نا جواب اتنا کڑا دیتا، جب کسی مولانا سے آپ سوال کریں گے وہ اس کو اتنا گہرا کر دے گا، اتنا سخت کہ سامنے والا یہ سمجھ لے کہ بھائی میں بہت بڑا عالم ہوں. اب آپ جو جواب دے رہے اس کی سمجھ میں خود نہیں آ رہا. علی کا کمال یہ تھا، سوال سخت ہوتا تھا. شیخ صدوق لکھتے ہیں ایک شخص علی کی خدمت میں آ گیا. اس نے کہا جی میں مسلمان ہو جاؤں گا. کہاں؟ کہ یہ بتا دیجئے کہ اللہ کتنی دور ہے جو نظر نہیں آتا. مسکرا کے کہنے لگے دور کی وجہ سے نہیں نظر آتا، قریب کی وجہ سے نظر نہیں آتا. پہنچے میں نے کیا کہا توحید اطیع اللہ، اللہ کی اطاعت. کون ہے وہ اللہ؟ کہا جی وہ کتنی دور ہے نظر ہی نہیں آتا. علی نے کہا دور کی وجہ سے نہیں، قریب کی وجہ سے. اس نے کہا میں کیسے مان لوں جو چیز قریب ہوتی ہے نظر آتی ہے؟ علی نے کہا ہاتھ نظر آ رہا ہے. کہاں؟ کعب نظر نہیں آ رہا. کیا اس کا مطلب یہ کہ جتنی قربت بڑھتی چلی جاتی ہے شہر کی نہیں آتی؟ اس نے کہا جواب میں تو دم ہے بھیا. یہ بتائیے اگر اللہ ہے تو کہاں ہے؟ دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے. اللہ اکبر. علی نے کہا ہاں بتائیں گے. کہاں؟ اپنے خادم کو بلا کے کہنے ذرا لکڑیاں جمع کرو. اب اس نے کہا جی لکڑیوں سے اللہ سمجھائیں گے؟ کہاں جلاؤ. اب جو جلایا تو یہ سمجھا کہ مجھے اس میں پھینکوائیں گے. کہا جی میں تو بھول گیا جواب. علی نے کہا نہیں جواب دیں گے نا. کہا اب میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، یہ جو آگ لگی ہے اور اس سے جو روشنی پھیل رہی ہے یہ کہاں ہے؟
دائیں ہیں؟ تمہارے سننے میں سلام ہے، کہاں ہے؟ اس نے کہا جی یہ کوئی کہنے کی بات ہے، یہ تو جتنا دائیں اتنی بائیں، جتنی آگے ہے اتنی پیچھے کا کیوں کہ یہ جو نکل رہا ہے یہ نور ہے۔ علی نے کہا بس اللہ بھی نور ہے۔ کون کہہ سکتا ہے؟ یہ کون ہے جو ایسے سمجھا سکتا ہے؟ کتنا سخت عنوان علی نے آسان کر دیا۔ یہ کمال کس کا تھا؟ یہ علی کا تھا۔ یاد رکھیے توحید اللہ کو ماننے کا نام نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں توحید کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کو ماننا، نہ توحید اللہ کو ماننے کا نام نہیں ہے، توحید اللہ ہی کو ماننے کا نام ہے، بس اللہ۔ پھر آپ نے غور نہیں کیا، توحید اللہ کو ماننے کا نام نہیں ہے، توحید اللہ ہی کو ماننے کا نام ہے، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو نہ مانا جائے، یہی توحید ہے۔ ٹھیک ہے، توحید ہے۔ اچھا لوگ کہتے ہیں جی علی توحید پر اتنا بولتے تھے، ایسا کوئی اور تو نہیں بولا؟ بھائی علی بولیں گے، کیوں نہیں بولیں گے؟ جانتے کیوں؟ دیکھیں میں بتاؤں گا۔ اس لیے بولتے تھے علی کیونکہ اس کائنات میں خدا کے علاوہ جن لوگوں کو خدا کہا گیا نا ان میں سے ایک علی بھی ہے۔ اس پوری کائنات میں جن لوگوں کو خدا کہا گیا زیادہ لوگ نہیں ہیں، وہ 4 ہیں، 4 لوگوں کو خدا کہا گیا، ان 4 میں سے ایک علی، فرعون، نمرود، شداد اور علی۔ یہ 4 خدا ہیں، انہیں کہا گیا فرعون، نمرود، شداد اور علی۔ بولیے بھائی کتنے لوگ ہیں؟ 4۔ فرعون، نمرود، شداد، علی۔ ہر کتاب میں لکھا گیا ان کو کہا گیا خدا، فرعون کو بھی کہا گیا خدا، نمرود کو بھی خدا کہا گیا، شداد کو بھی خدا کہا گیا اور علی کو بھی خدا کہا گیا۔ مگر میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، کیا کسی میں دم ہے جو یہ لکھ دے جیسا فرعون ویسے علی، جیسا نمرود ویسے علی، جیسا شداد ویسے علی؟ ہر مسلمان نے اپنی کتاب میں لکھا وہ تینوں اور تھے۔ ہر مسلمان نے لکھا، اللہ مسلمانوں کو سلامت رکھے۔ کتنی پیاری بات لکھی انہوں نے کہا وہ تینوں اور تھے، علی اور ہے، وہ تینوں اور تھے، فرعون اور تھا، علی اور ہے، نمرود اور تھا، علی اور ہے، شداد اور تھا، علی اور ہے، اور سارے مسلمانوں نے ان تینوں پہ لعنت بھیجی، ان تینوں پہ لعنت بھیجی، کہنے لگے پہلے پہ بھی لعنت، دوسرے پہ بھی لعنت، فرعون پہ بھی لعنت، نمرود پر بھی لعنت، شداد پر بھی لعنت، علی کو کسی نے نہیں کہا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا جی ان میں اور علی میں بہت بڑا فرق ہے۔ کہا کیا؟ کہ فرعون نے نعرہ لگایا اگر خدا نہیں کہا مار دوں گا، نمرود نے کہا اگر خدا کا نہیں کہا مار دوں گا، شداد نے بھی یہ کہا اگر خدا نہیں کہا مار دوں گا۔ اکیلے علی تھے جو کہہ رہے تھے اگر خدا کہا۔ فرعون لعنتی تھا، لعنتی ہے اور لعنتی رہے گا۔ نمرود لعنتی تھا، لعنتی ہے اور لعنتی رہے گا۔ شداد لعنتی تھا، لعنتی ہے اور لعنتی رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ان تینوں کی خواہش تھی، وہ کیا کہتے ہیں؟ نہ کہا تو ماریں گے۔ علی نے کہا تو ماریں گے۔ تم نے غور ہی نہیں کیا، ان تینوں کو مانا گیا خوف میں۔ ارے میں نے کیا کہہ دیا؟ تم نے غور ہی نہیں کیا۔ آپ یقین جانیں اگر یہ ہندوستان ہوتا نا تو اس جملے کے بعد کیفیت ہی بدل جاتی۔ میں اپنی قسمت پر تعجب کر رہا ہوں، میں نے پھر جملہ خرچ کرنا ہے۔ کیا کہا فرعون نے؟ کیا نہ کہا تو ماریں گے۔ نمرود نے کیا کہا؟ نہ کہا تو ماریں گے۔ شداد نے کیا کہا؟ ان تینوں کو کہا گیا خوف میں، ان تینوں کو مانا گیا خوف میں۔
علی کو مانا گیا شوق میں، ہائے ہائے، ان تینوں کو مانا گیا خوف میں، علی کو مانا گیا بولیے بھائی شوق میں۔ اب خوف اور شوق کا نتیجہ دیتا ہوں، خاص صاحب سنیے، آپ ابھی موبائل ہے آپ کے ہاتھ میں، سرچ کیجئے کیا دنیا میں کوئی ایسا خطہ ہے جہاں فرعون کو خدا کہنے والے ہوں؟ ہے؟ نمرود کو خدا کہنے والے ہوں، شداد کو خدا کہنے والے ہوں؟ مگر آپ ڈالیے کیا اس وقت اس دنیا میں کچھ ہیں ایسے جو علی کو خدا کہتے ہیں؟ وہ خوف والے تھے۔ یاد رکھیے گا، میں نے پھر جملہ کہا، علی اللہ نہیں ہے۔ دو مصرے پڑھ دیتا ہوں نیچے، بہت خوبصورت خوبصورت شعر سنا ہے انہوں نے مجھے، دو مصرے میں بھی پڑھ رہا ہوں۔ سلیم بلرام پوری کے شعر اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے نا تو بولیے گا ضرور، اور اگر نہ سمجھ میں آئے تب بھی بولیے گا۔ پھر سنیے، وہ کہتے ہیں نصیری اتنا نہ کر تجاوز، نصیری اتنا نہ کر تجاوز، تیرا عقیدہ بجا نہیں۔ ہاں صاحب جملہ کہنے جا رہا ہوں، نصیری اتنا نہ کر تجاوز، تیرا عقیدہ، اب دوسرا مصرع سنبھال لیجیے گا، بجا نہیں ہے۔ علی کے بندے ہیں ہم بھی لیکن علی ہمارا خدا نہیں ہے۔ علی کے بندے ہیں ہم بھی لیکن علی ہمارا۔ دیکھیں جو لوگ پاکستان سے ہیں ان سے تو میں معذرت خواہ ہوں کیونکہ انہیں شاید یہ نہیں پتا، مگر جس ملک سے ہم آئے نا، جو ہندوستان میں رہتے ہیں، وہ بتائیں گے کہ وہاں ہر 300 کلومیٹر کے بعد زبان بھی بدل جاتی ہے، مذہب بھی بدل جاتا ہے۔ وہاں آپ کو پیڑ کی پوجا کرنے والے ملیں گے، گائے کی پوجا کرنے والے ملیں گے، سورج کی پوجا کرنے والے ملیں گے، ملیں گے کہ نہیں؟ دیکھیے آپ ملتے ہیں، یہ سب پوجا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی دنیا اتنی بھولی ہے کہ اس نے جسے بھی طاقتور پایا اسے مان لیا، اس کے سامنے جھک گئے۔ تم کہتے ہو پوری دنیا میں شیعہ الگ کیوں ہے؟ شیعہ اس لیے الگ ہے کہ ہمارے پاس علی ہے، مگر پھر بھی ہم علی کو ولی مانتے ہیں، اللہ نہیں مانتے۔ اب دو مصرے پڑھ دیتا ہوں۔ اب یہ مسئلہ یہ ہے نا کہ ابھی ہندوستان کی زمین کے پڑھیں، اب پاکستان کی زمین کے پڑھتا ہوں تاکہ بیلنس برابر رہے۔ وہ کہتا ہے ہمیں عقیدہ وحدت کی داد دی جائے، ہمیں عقیدہ وحدت کی داد دی جائے، علی کے ہوتے ہوئے ہم خدا کو مانتے ہیں۔ اچھا جو بول نہیں رہے ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا یا جان کے نہیں بول رہے؟ اور میں نے بھی قسم کھائی ہے کہ آخری دن تک بلوا کے جاؤں گا۔ سنیے آپ، ہمیں عقیدہ وحدت کی داد دی جائے، علی کے ہوتے ہوئے۔ کاظم جرولی، کیا شعر ہے! کاظم جرولی کہتے ہیں کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو۔ کمال تو دیکھیں علی کے پوتے کا، کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو، ہوتا کوئی دوسرا کہتا خدا کوئی نہیں۔ ان سب میں اور علی میں بنیادی فرق کہ انہیں خوف میں مانا گیا اور علی کو شوق میں۔ وہ آ گیا، اس نے کہا جی آپ خدا ہیں، آپ خدا ہیں۔ علی نے کہا میں خدا نہیں، انہوں نے کہا جی آپ خدا ہیں۔ مولا کائنات نے کہا اس کی گردن مارو، گردن مار دی گئی۔ کہا بھائی جلا دو، جلا بھی دیا۔ ایک جرم کی ایک سزا ہے، علی نے دو دی، قتل بھی کیا، جلایا بھی۔ مولا جب ہر جرم کی ایک سزا ہے پھر اسے دو کیوں سزا دے رہے ہیں؟ کہتے ہیں دو جرم کیے ہیں، ایک تو جو خدا نہیں اسے خدا کہہ رہا ہے، دوسرے جو خدا ہے۔ ایک جملہ سن، پہلی سزا اس لیے کہ جو خدا ہے اسے خدا نہیں مان رہا، دوسرے یہ جو خدا نہیں ہے اسے خدا مان رہا۔ اب یہ بتائیے کہ کتنا برا ہوگا نصیری کہ جسے علی سزا دے رہے ہیں۔ خدا نصیریوں پہ لعنت کرے، خدا کی لعنت ہو نصیری۔ اب لوگ کہتے ہیں جی علی نے غلط کیا، علی سے محبت کرتا تھا پھر بھی مار دیا۔
علی سے پیار کرتا تھا پھر بھی مار دیا. اچھا بھائی کمال ہے, علی کے پیار کا بھی کمال ہے. ہم بھی علی سے پیار کرتے ہیں اور نصیری بھی کرتا تھا, مگر دونوں کا نتیجے میں فرق ہے. ہم علی سے پیار کر کے جائیں گے جنت, نصیری علی سے پیار کر کے جائے گا جہنم, سیدھا جہنم جائے گا. اور جو چپ ہیں وہ کیوں چپ ہیں مجھے نہیں پتا. ہمارا عقیدہ ہے جو علی کو خدا مانے گا وہ کہاں جائے گا رحم بھائی؟ جہنم. اور ہم علی سے پیار کر کے جنت. تو یا تو دونوں جنت جاتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ علی سے پیار کرنا کمال نہیں ہے. اب جو جملہ کہہ رہا ہوں نا یہ آپ کے دماغ میں نہیں ہے, یہ آپ کے دماغ میں نہیں. آپ جو جملہ کہہ رہا ہوں اگر جملہ جو ہے دل کو اپنے تو پھر تعین کے لیے ہاتھ بلند ہو. علی سے محبت ہم بھی کرتے ہیں, علی سے محبت نصیری بھی کرتا ہے. نصیری جائیں گے جہنم, ہم جائیں گے جنت. کیونکہ دونوں کی محبت میں فرق یہ ہے کہ ہم علی سے محبت کر کے علی کے پیچھے چل رہے ہیں, نصیری علی کے آگے چل رہا ہے. علی سے محبت کرنا کمال نہیں ہے. ہو گیا کہیں علی سے محبت کرنا کمال نہیں ہے, علی سے ان حدود میں رہ کے محبت کرنا کمال. کہ جو حدود اہل بیت نے ہمیں بتائے, حدود میں ماننا ہے. ہر چیز کی حد ہے, حد ہے. کوئی چیز انلمیٹڈ نہیں ہے, ہر چیز کی ایک حد ہے. یہ مجلس 7 گھنٹے چل جائے سن لیں گے آپ, سن لیں گے آپ کہیں گے بھائی عجیب ہے, صبح کام پہ بھی جانا ہے, 7 گھنٹے آپ سے مجلس برداشت. یہ 6 گھنٹے نوحہ پڑھتے ہیں, حد ہے نا. بولیے ہر چیز حد میں اچھی لگتی ہے, حد کے باہر اچھی نہیں لگتی, چاہے وہ کسی کے لیے کی جائے. اب یہاں پاکستان کے سب سے بڑے نوحہ خان, بڑا نام نوحہ خانی کا رجب علی صاحب موجود. میں آپ سے کہہ رہا ہوں ہر چیز حد میں اچھی لگتی ہے, حد کے باہر جائے تو اچھی چیز بھی بری لگنے لگتی ہے. یہ جو نوحہ خانی کا ٹرینڈ چل رہا ہے یہ حدوں سے عبور کر چکا ہے. ہر چیز کی ایک حد ہے. یہ نوحہ خانی تمہارا کام نہیں تھا, تمہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے تھا کہ جو کام نبی کرتے تھے تمہیں دے دیا گیا. تم نے ان کی حدوں کو عبور کر دیا, حدوں کو عبور کر دیا. اب حدوں کا عبور کیا کر دیا؟ وہ نوحہ جس کے لیے امام بارگاہ ضروری تھا تم نے اس کے لیے سیٹ اپ بنانا شروع کر دیا. کہاں جا رہے ہیں آپ؟ چلیے آپ نے بلا دیا, آپ پردہ لگائیے, آپ خیمہ بنائیے, آپ کربلا کے تصورات پیش کیے. آپ نے کیا کی؟ میرے بہت اچھے تعلقات ہیں پھر بھی میں کہہ رہا ہوں, آپ نے کیا کی؟ آپ نے ایئرپورٹ بنا دیا اور آپ اس پہ کھڑے ہو کے وہاں پڑھ رہے ہیں. تو یہ تو آپ نے عدالت سے کام نہیں لیا, کیونکہ ہر آدمی ایئرپورٹ سے کربلا تھوڑی جاتا. اب اگر آپ کے اندر عدالت ہے تو اگلی ویڈیو میں کوئی بس اسٹینڈ بنانا تاکہ غریب عدالت کا دل میں نہ جائے. اور یہ آواز یوگانڈا سے وہاں تک جانی چاہیے, یہ آپ کی ذمہ داری. کربلا حدود میں رہنے کی بات. کربلا نے ہمیں حدیں بتائی ہیں. کربلا وہ جگہ ہے جہاں ہر چیز کی حد بتائی گئی ہے. غلام کی حد کیا ہے یہ جون بتائے گا, دوست کی حد کیا ہے یہ حبیب بتائے گا, مہمان کی حد کیا ہے یہ حر بتائے گا, بھتیجے کی حد کیا ہے یہ قاسم بتائے گا, بیٹے کی حد کیا ہے یہ اکبر بتائے گا. حدوں سے باہر نہ جائیں. اگر حدوں سے باہر جائیں گے تو پھر اس کے نقصانات بہت ہوں گے, اس کے نقصانات بہت ہوں گے. اور یہ جو یہاں تک پہنچے ہے نا یہ نوحہ خانی کا قافلہ, اس کے فقط وہ مجرم نہیں ہے, ہم اور آپ برابر کے مجرم. کیسے یہ ہو گیا؟ ہوا کیسے؟ ہوا کیسے؟ اس لیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں. جب تک ہم دیکھتے رہیں گے ایسا ہوتا رہے گا. یاد رکھیے گا خالی مجرم وہ نہیں ہے جس نے ظلم کیا, مجرم وہ بھی ہے جس نے دیکھا, اور اس سے بڑا مجرم وہ ہے جو دیکھ کے خاموش ہوا. کربلا نے ہمیں احتجاج کرنا سکھایا, کربلا نے ہمیں بولنا سکھایا, کربلا نے ہمیں قیام کرنا سکھایا ہے. ہر وہ چیز جو اہل بیت علیہ السلام یا نبی مکرم یا توحید کی حدت کرے گی ہم اس کے خلاف آواز بلند کریں. ہم اللہ کے سامنے کسی اللہ کو نہیں مانتے. ہمارا اللہ ایک ہے,
وہ اتنا بڑا ہے کہ اسے علی سجدہ کرتا. ہم رسول کے سامنے کسی اور کو مانتے ہی نہیں. ہمارا رسول اتنا بڑا ہے کہ جس کی جوتیاں علی سیدھ فخر محسوس کرتا ہے, جس کی جوتیاں سیدھ نکل کے علی فخر محسوس کرتا ہے, جس کے سامنے زانو ادب میں بیٹھ کے علی فخر محسوس کرتا ہے. اور ہم علی کے سامنے بھی کسی کو نہیں مانتے, نہیں مانتے, کیونکہ علی علی ہے, نہیں ہو سکتا. علی کے مقابلے پہ کوئی آ ہی نہیں سکتا. آپ کہتے ہیں 12 امام, 12 ہیں, ہمارے امام ہیں, ہماری جان قربان, مگر ان 12 میں بھی علی علی ہے. 12 میں بھی علی. ہمیں کیا بتایا؟ ہمیں حدوں میں رہنا ہے. توحید کو ماننا ہے, اس کے حدود ہیں. رسالت کو ماننا ہے, اس کے حدود ہیں. امامت کو ماننا ہے, اس کے حدود ہیں. ہمیں خوشی منانا ہے, اس کے بھی حدود ہیں. ہمیں غم منانا ہے, اس کے بھی حدود ہیں. خوشی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی خوشی میں ناچنے لگے, اچھلنے لگے, کودنے لگے. خوشی کے بھی حدود ہیں, غم کے بھی حدود ہیں, نوحہ خوانی کی بھی حدود ہیں, خطابت کے بھی حدود ہیں, مرثیہ خوانی کے بھی حدود ہیں. آپ کہتے ہیں بھائی سبت جعفر نہیں پڑھتے تھے, سچے نہیں پڑھتے تھے, سبھی پڑھتے تھے. آپ کوئی الگ سے آئے, آپ کے سر پہ آگے جبرائیل نے ہاتھ رکھا ہے تو آپ اڑے ہی جا رہے ہیں. اسے سمجھیے, حدود کو سمجھیے. کربلا کا مطلب ہے غم, کربلا کا مطلب ہے درد, کربلا کا مطلب ہے سوز, کربلا کا مطلب ہے آہو بھکا. ہم تو احسان مند ہیں, صاحب ہم احسان مند ہیں. یہ کربلا کی جزا ہے کہ ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہیں. نہ کربلا ہوتی ہم اور آپ یہاں کیوں آتے اور آپ ہمیں کیوں بلاتے؟ یہ تو غریب حسین کے ذکر کا صدقہ ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں. ہمیں اپنی اوقات سمجھنا چاہیے, انہیں اپنی اوقات سمجھنا چاہیے, آپ کو اپنی اوقات سمجھنا. حسین نے ہمیں اپنے دروازے پہ بیٹھنے کا موقع دیا, یہ ہمارے لیے عزت کا سبب ہے. حسین کے پاس بیٹھنے والوں کی کمی نہیں تھی, اگر تم نہ بیٹھتے آسمان والوں کو بلا دیتا. آج 2 محرم ہے, کوئی معمولی تاریخ نہیں ہے. پڑھنا آسان, سننا آسان, کہنا آسان, مگر کوئی زینب سے پوچھے گے تو محرم. حسین 2 محرم کو والد کربلا, 2 محرم کو والد کربلا. جب آئے نا حسین کربلا تو حسین نے پوچھا لوگوں سے کہ اس جگہ کا نام کیا ہے. کسی نے کہا نینوا, کسی نے کہا ماریا, ایک نے آگے بڑھ کے کہا اسے کربلا کہا. میں کہنا تھا, حسین نے کہا باس خیمے لگاؤ ہماری منزل. حسین نے زمین کربلا خریدی ہے, دفن بھی ہوا ہے تو اپنی زمین. اگر جانتے ہو حسین نے خرید کے اپنے نام نہیں کرائی, کیونکہ جب زمین کربلا خریدی گئی تو جو رقم گئی اس میں آدھی رقم زینب نے دی ہے. جانتے ہو اسی لیے زینب کو شریکت الحسین کہا جاتا ہے. زینب حسین کی اتنی بڑی شریک ہے کہ جب کربلا کی زمین خریدی گئی تو آدھی رقم زینب نے دی, اور اس کے بعد سے لے کے آخر تک زینب شریک رہی. اتنی شریک تھی کہ سجا کے زینب بھیجتی تھی, لاشا حسین آتے تھے. رونے میں کوتا ہی اپنی آوازوں کو بلند کرو. لگنا چاہیے کہ آج 2 محرم ہے, آج تو پہلی تاریخ ہے جس میں زینب ہوئی ہے. عباس زمین کربلا نام علی اکبر لے کر آئی, اسی لیے علی اکبر کو زمیندار کربلا کہا. علی اکبر کو زمیندار کربلا کہا جاتا. اللہ اکبر. زمین خرید لی گئی. حسین نے کہا عباس خیمے لگاؤ. خیمے لگائے گئے. بی بی زینب کو محمد سے اتار کے خیمے میں بٹھایا گیا. ہوا چلی, خاک کربلا ہو کے زینب پر آئی. زینب نے چیخ مار کے رونا شروع کیا. حسین تیز قدموں سے چل کے خیمے میں آئے. زینب کیوں روئی؟ کہتی ہے بھائی جو خاک میرے اوپر آئی ہے نا, اس سے میرے لہو تو خوشبو آ رہا. اچھا
بھائی اس زمین کو چھوڑ دو. بھائی میرا دل گھبرا رہا ہے. نہیں بہن، یہی ہمارا مقتل ہے، یہی ہمارا مدفن ہے، اور یہی ہماری منزل آخر ہے، ہمیں یہی رہنا. خیمے لگائے، زینب خیمے میں بیٹھ، حسین خیمے کے باہر آئے. اب روایت کا جملہ یہ ہے کہ حسین نے کہا کہ بنی اسد کے مردوں کو بولی. جانتے ہو ہم حسین کو غریب کیوں کرتے ہیں؟ جانتے ہو اس لیے کہ دنیا میں کوئی بھی مرے نا وہ وصیت کرتا ہے. اسلام میں وصیت کا بڑا مقام ہے. کبھی زندگی رہی تو وصیت میں بات ہو. وصیت پوری کرنا واجب ہے. اگر ایک مرتبہ بھی کوئی کہہ دے تو وصیت کرنا کے بعد پوری کرنا واجب ہو جاتا ہے. مگر ہر انسان کی وصیت کیا ہوتی ہے مرنے سے پہلے؟ وہ کہتا ہے بھائی مجھے یہاں دفن نہ کرنا اگر میں مر جاؤں، کبھی تم کمپالا میں دفن کر دو، میرے شہر بھیج دینا، میرے وطن بھیج دینا، مجھے کراچی بھیج دینا، مجھے ممبئی بھیج دینا، تاکہ میں اس قبرستان میں جب دفن ہوں جہاں میرے آبا و اجداد ہیں. دوسری وصیت کیا ہوتی ہے؟ نہیں بھائی مجھے وہاں مت بھیجنا، یہی دفن کر دینا. کم سے کم بچے فاتحہ تو پڑھ دیں گے، ورنہ وہاں تھوڑی آئیں گے. یہی وصیت ہوتی. زمین بانٹ دینا، مکان اسے دے دینا، دکان اسے. آج تک دنیا میں تمہیں کوئی وصیت کرنے والا نہیں ملا ہوگا جس نے مرنے سے پہلے وصیت کی ہو اگر میں مر جاؤں تو دفن کر دینا. جزاک اللہ. آج تک تمہیں کوئی نہیں ملے گا جس نے یہ وصیت کی ہو، نہیں کرتا. خدا کی قسم جس کا خاندان نہیں ہوتا نا وہ بھی یہ وصیت نہیں کرتا. جانتے ہو کیونکہ اسے معلوم ہے کوئی دفن کرے نہ کرے سماج کر دے. تم کہتے ہو جی ہم حسین پر روتے ہیں. ہم اس لیے روتے ہیں کہ جو وصیت غریب نہیں کرتا نا فاطمہ کے غریب نہیں کی. اور وصیت کی شدت دیکھو. بنی اسد کے مردوں کو بلایا اور بلا کے کہا ہے بنی اسد کے مردوں اب سے چند دنوں کے بعد جب تم یہاں آؤ گے نا ہمارے تلوں کے سر نہ ہو، ہمارے لاشوں کو دفن کر جانا. تو حسین وصیت تو کر چکے مگر ابھی دل کو نہیں ہوا. جب بنی اسد کے مردوں نے کہا ٹھیک ہے مولا ہم دفن کرنے کے بعد جانے لگے. حسین نے کہا یہ بنی اسد کے مردوں اب تم جا رہے ہو تو اپنے گھروں سے عورتوں کو بھیج دینا. مرد گئے عورتیں آ گئی. حسین نے عورتوں سے وصیت کی اے بنی اسد کی عورتوں اگر تمہارے ماں باپ تمہارے شوہر تمہارے مرد ہمیں دفن نہ کر سکے تو تم فرات پہ پانی بھرنے کے بہانے آنا اور ہمارے لاشوں کو دفن کر دیں. بھائی میں پڑھ چکا ہوں، آپ نے سن لیا. پہلے وصیت مردوں سے کی پھر عورتوں سے کی. اگر حسین یہاں تک رک جاتے اور تم رک جاؤ گے مگر تاریخ کہتی ہے کہ عورتیں جانے لگی نا. حسین نے بنی اسد کی عورتوں اپنے گھروں سے بچوں کو بھیج دینا. حسین نے زمین کربلا میں آنے کے بعد بچوں سے بھی خطاب کیا. مرد گئے عورتیں آ گئی، عورتیں گئی بچے آ گئے. سمجھ گئے؟ خطیب اہل بیت پڑھا کرتے تھے کہ جب بچے آ گئے نا حسین نے اشارہ کیا اکبر جاؤ اصغر کو لے آؤ، علی اصغر لے آؤ. اکبر گئے خیمے کے اندر اور وہاں سے پارچے میں لپیٹ کر کپڑے میں لپیٹ کر چونکہ دھوپ زیادہ تھی علی اصغر کو لے کے آئے. حسین نے اس بچے کو اپنی آغوش میں دیا تو زمین کربلا میں بیٹھ گئے. بنی اسد کے بچے بھی بیٹھ گئے. حسین نے کہا سنو بنی اسد کے بچوں ہمارے بھی تمہاری طرح چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. سنو اب سے چند دنوں کے بعد جب تم یہاں آؤ گے نا تو ہمارے سر و تن میں جدائی ہو گئی، ہمارے تن بغیر سروں کے آؤ گے. سنو اگر تمہارے ماں باپ ہمیں قتل کے خوف سے دفن نہ کر سکے تم فرات پہ کھیلنے کے بہانے آنا اور ہمارے لاشوں پہ ایک مٹھی خاک. میں نے ہاتھ جوڑ دیے، میں نے پڑھ دیا تم نے سن لیا. جسے ماتم کرنا ہے جملہ سنے. مرد گئے عورتیں آئی عورتیں گئی بچے آئے. ایک بچہ کھڑا ہوا اور کھڑے ہوتے کہنے لگا مولا کیا یہ بچہ جو آپ کی آغوش میں ہے وہ بھی مارا جائے گا؟ حسین نے کہا کہ مولا تو پھر اس بچے کو ہمیں دکھا دے تاکہ ہم پہچان لیں آپ کا بچہ ہے. حسین نے پانچہ ہٹایا کہ پہچان لو. خطیب اہل بیت کہا کرتے ہیں وہ جب پانچہ ہٹا تو وہ سر کی طرف سے نہیں تھا پاؤں کی طرف سے تھا. بچے حیران تھے ارے پہچان تو سر سے ہوتی ہے پاؤں کیوں دکھا رہے؟ حسین نے کہا اس لیے جب تم شام قریب آؤ گے ارے علی اصغر کا ساتھ علی اصغر کے تن پیدا ہوگا. علی اصغر کا ساتھ ہمارے ساتھ راہ کو پوشا. ظلم نہیں ماتم حسین.